بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں، یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟
تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا، کون سا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ حضرت اسماء نے کہا مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مدر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبا، حنتم اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بسا اوقات مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقبہ نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا؟ تب عقبہ بن عارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا۔
اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص یعنی معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بندن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گم شدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا، اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذاف ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے
کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جن کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شباشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علادہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واعظ سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو مہلت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔